عرسوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہاں آپ کو اکٹھا کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان جلسے جلوسوں کا، ان بزرگوں کے عرس منانے کا اصل مقصد ہے کہ آپ ان کی زندگانی کو جانیں سمجھیں، ان کی زندگانی سے درس حاصل کریں کہ آخر ان کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ کیسے ملا، یہ کس راستے پر چلے کہ جس کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے مقام و مرتبے عطا فرمائے کہ ان کی ٹھوکروں میں مردے زندہ ہو گئے۔ یہ کس راستے پر چلے کہ جب یہ دنیا سے گئے تو ان کا رب بھی ان سے راضی تھا، ان کا رسول بھی ان سے راضی تھا۔ تو ان کے عرس منانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی زندگانی کو دیکھا جائے، سمجھا جائے، اور پھر ان کے نقش قدم پر چل کر کے اپنی زندگانی گزاری جائے۔ یہ ان کی بارگاہ میں اصلی خراج عقیدت ہوگی، یہ ان کی بارگاہ میں اصلی خراج عقیدت ہوگی۔ اب آپ دیکھیں ان کی زندگانی کو، ایک طرف غریب نواز کی زندگانی ہے، دوسری طرف میرے رسول کی زندگانی ہے۔ اب آپ دیکھیں میرے آقا کا اخلاق اور کردار، آپ دیکھیں کہ میرے رسول کا کردار کیسا کردار ہے کہ ابھی میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو شروع میں 7 یا 10 افراد ایمان لے کر کیا، 7 یا 10 افراد ایمان لے کر کے آئے۔ ان ایمان لانے والوں کے اندر سر فہرست حضرت بلال کا نام بھی آتا ہے، 7ویں 8ویں نمبر پر حضرت بلال کا نام آتا ہے۔ آپ نے ایمان قبول کر لیا، آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ ایک مرتبہ یارانہ بلال کی نشست لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام موجود ہیں، کسی نے بلال سے پوچھ لیا، بلال اتنی جلدی نبی کو پہچانا کیسے؟ اتنی جلدی تم ایمان کیسے لے آئے، ذرا یہ تو بتاؤ، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یا اللہ کا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو بلال نے اپنی زندگانی کی داستان بیان کری۔ یہ اس وقت کی بات تھی، بلال فرماتے کہ جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا، دنیا کے سامنے اپنی نبوت کا اظہار نہیں کیا۔ بلال کہتے ہیں کہ میں یہودی کا غلام تھا، سردیوں کی سخت رات، مجھے تیز کا بخار آ گیا، میرے یہودی مالک نے مجھے بہت سارے جو پیسنے کے لیے دے دیے اور مجھے حکم دے دیا کہ صبح تک آٹا پیس کر کے تیار ہو جانا چاہیے۔ اب میں شدید بخار کے اندر تپ رہا، اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیکن مالک کا حکم بجا لانا تھا، تو بخار کی شدت کی وجہ سے میں رونے لگا اور میرے رونے کی آواز بلند ہوئی تو اس گھر کے باہر میری آواز پہنچی، تو وہ رات کا وقت تھا، میری آواز گھر کے باہر پہنچ رہی ہے اور اسی عالم کے اندر اس گلی میں سے ایک نوجوان کا گزر ہو رہا ہے، ایک نوجوان کا گزر ہو رہا ہے۔ میرے رونے کی آواز کو سن کر کے وہ نوجوان اندر آ گیا، مجھے روتا ہوا دیکھا تو مجھ سے پوچھا روتے کیوں ہو؟ تو بلال کہتے ہیں میں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی۔ اس نے پھر پوچھا پیارے روتے کیوں ہو، ذرا یہ تو بتاؤ۔ تو بلال نے اپنے ظلم و ستم کی داستان سنائی کہ پہلے تو برآمدی کے اندر بیٹھ کر کے اناج پیسنے کا حکم تھا، لیکن بخار کی شدت سے نیند آ گئی اور چیک کرنے کے لیے یہودی مالک پہنچ گیا، مجھے سوتا ہوا دیکھا تو بے انتہا مارا اور میرے جسم کے اوپر کے کپڑے بھی اتار لیے اور برآمدے کے اندر بھری سردی میں بالکل کھلے کے اندر بٹھا دیا، اور بخار کی شدت ہے، ابھی جو کو پیسی تو کیسے پیچوں؟ آقا علیہ السلام نے اس کے جسم کو ہاتھ لگایا، فرمایا بڑا بخار ہے تجھے تو بلال کہتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ نوجوان جاؤ اپنا کام کرو، بہت آتے ہیں پوچھنے والے مگر مدد کوئی نہیں کرتا۔ اتنا سن کر کے وہ نوجوان پلٹ کر کے جانے لگا۔ جب دروازے تک پہنچا تو بلال کہتے ہیں پیچھے سے میں نے پھر کہا اچھا تم بھی ان اوروں کی طرح نکلے، بس پوچھ کر کے چل دیے؟
مگر اس نوجوان نے کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر بعد وہ نوجوان پھر آیا تو میں نے دیکھا بلال کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ایک دودھ کا گرم دودھ کا گلاس تھا اور ایک گرم کمبل لے کر کے وہ آیا. مجھے کمبل اڑایا, دودھ پلایا اور ایک طرف بٹھا دیا. کہا تم بیٹھ جاؤ, تمہارے بدلے کا کام میں کروں گا, تمہارے بدلے کا کام میں کروں گا. بلال کہتے ہیں رات بھر چکی پیسی, آٹا پیسا, اور رات کو مجھے کہا کہ بلال سن, جب بھی ضرورت پڑے تو مجھے بلا لیا کرنا, میں تیرے کام کرنے کے لیے آ جاؤں گا, میں تیرے کام کرنے کے لیے آ جاؤں گا. 3 دن ہو گئے, آتا رہا, میرے کام کر کے جاتا رہا. تیسرے دن جب جانے لگا تو میں نے پوچھا کہ اس مکے کے اندر تو کوئی بھی اتنا ہمدرد نہیں, نہ تو مجھے جانتا, نہ میں تجھے پہچانتا, نہ تو میرا رشتہ دار, نہ میں تیرا رشتہ دار, پھر بھی تو بتا تو ہے کون جو اتنی ہمدردی غریبوں کے ساتھ رکھتا ہے. تو بلال کہتے ہیں اس نوجوان نے اپنا نام بتایا تھا, محمد بن عبداللہ, محمد بن عبداللہ. تو بلال کہتے ہیں اب جب بھی مجھے ضرورت پڑتی, میں مصیبت میں ہوتا, پریشانی میں ہوتا, کام زیادہ ہوتا, تو میں اس نوجوان کو بلا لیتا اور وہ نوجوان بے جھجک میری مدد کرنے کے لیے چلا آتا. اب بنا کسی رشتہ داری کے, بنا کسی جان پہچان کے, مکہ جیسے مشرکان کے اندر وہ میری مدد کر رہا ہے. اللہ اکبر. ایک دن بلال کے ایک ساتھی نے بلال سے کہا, بلال تو نے کچھ سنا کہ مکہ کے اندر کوہرام برپا ہو گیا ہے؟ بلال نے پوچھا تھا کیا کوہرام برپا ہوا؟ تو بلال کے ساتھی نے بتایا تھا کہ ایک نوجوان ہے کہ جس نے ہمارے خود ساختہ خداؤں کو جھٹلا دیا ہے اور ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے, نئے دین کی دعوت دے رہا ہے. تو بلال نے پوچھا تھا وہ نئے دین کی دعوت دینے والے کا نام کیا ہے, ذرا نام تو بتا. بلال کے ساتھی نے کہا تھا لوگ اس کو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانتے ہیں. تو بلال کی تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ بلال نے کہا کہ اگر وہ نوجوان وہ ہے اپنا نام محمد بن عبداللہ بتاتا ہے تو اس میرے ساتھی سن, میں بنا کسی تصدیق کے اس پہ اور اس کے رب کے اوپر ایمان لے کر کے آتا. پوچھنے والے نے پوچھا تھا بنا تصدیق, بنا جان پہچان کے ایمان کیسے لایا؟ تو بلال نے جواب دیا تھا کوئی مکہ جیسے مشرکان کے اندر, اس کفرستان کے اندر جس کا اخلاق, جس کا کردار اتنا اچھا ہو, جو بنا جان پہچان کے, بنا قرابت داری کے, بنا رشتہ داری کے غریبوں کی مدد کرتا ہو, وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اخلاق کریمہ تو اللہ کے نبی کے ہی ہو سکتے ہیں. اب اس اسوہ حسنہ کو, اس اخلاق کو ہمارے بزرگوں کی زندگانی میں دیکھو اور ان کی دین کی تبلیغ دیکھو. اب ہندوستان کی سرزمین پر آنے والے شہزادہ رسول کو دیکھو, اس واقعے کو تلاش کرنا ہے تو غریب نواز کی زندگانی کے اندر دیکھو, غریب نواز نے کیسے عمل کیا اور ہمیں کیا پیغام دیا. اسی لیے بزرگوں کے دربار میں کبھی اونچ نیچ نہیں ہوتی, پابندیاں نہیں ہوتی, ہر ایک کے لیے دربار کھلا. کبھی فقیر کے لنگر پہ مطالعہ اور چوکیدار نہیں بیٹھتا. اور میرے والد بزرگوار تو کہا کرتے تھے اگر کسی فقیر کے لنگر پہ فقیر کسی پہریدار کو, چوکیدار کو بٹھا دے تو وہ فقیر ہی نہیں. ہاں, اب سرکار غریب نواز کی زندگانی کا آپ دیکھو, اسوہ حسنہ کے اوپر عمل دیکھو, نبی کے اخلاق, نبی کے کردار کے اوپر عمل دیکھو, نبی کی سنتوں کے اوپر عمل دیکھو. جن سنتوں کو غریب نواز نے اپنایا اور ان سنتوں کو اپنانے کے بعد حال یہ ہوا کہ جس نے بھی غریب نواز کو دیکھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ایک غیر سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر مناظرہ کرنے کے لیے حاضر آئے, دھول میں آتا ہوا, پریشان ہے, چہرے سے گرد و غبار ہو رہا ہے, کپڑے میلے کچیلے. سرکار غریب نواز کی بارگاہ کے اندر پہنچا کہ فقیر میں تجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں تیرے دین کے بارے میں, تیرے دین کے بارے میں تجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. سرکار غریب نواز نے نظریں اٹھائی اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا. آنے والا سے پوچھا آیا کہاں سے, جگہ بتائی تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ بڑی دور سے آ رہا ہے, بڑی دور سے آ رہا ہے, میں بھی یہی ہوں, تو بھی یہی ہے,
بحث و مباحثہ بعد میں ہوتا رہے گا, بعد میں کرتے رہیں گے. سرکار غریب نواز اپنے خادم کو بلائے, یہ آنے والا بڑی دور سے آیا ہے, بحث کرنے کے لیے آیا ہے. تو ابھی اس کا جب بحث کرے گا تو اتنا تھکا ہوا ہے کہ اس کا ذہن بھی حاضر نہیں ہوگا, یہ بحث کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوگا. تو سرکار غریب نواز نے اپنا اخلاق, اپنا کردار پیش کیا کہ جاؤ, آنے والے سے فرمایا کہ جاؤ پہلے نہا لو. خادم سے کہا اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرو, کھا پی بھی لو اور آرام کر لو. جب پوری طریقے سے تھکن اتر جائے, آرام ہو جائے, بھوک پیاس مٹ جائے تو اس کے بعد آ جانا, میں بھی یہی ہوں, تم بھی یہی ہو. اب کیا ہونا چاہیے تھا, آنے والے کو نہانا دھونا چاہیے تھا, کھانا پینا کرنا چاہیے تھا, آرام کرنا چاہیے تھا. لیکن تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ غریب نواز کا یہ حسن اخلاق دیکھا تو اس آنے والے نے کہا نہاؤں گا دھوؤں گا بعد میں, کھانا پینا ہوگا بعد میں, آرام ہوگا بعد میں. اے فقیر ہاتھ بڑھا, پہلے جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے مجھے بھی ان کا کلمہ پڑھا کر کے اپنے مذہب میں داخل کر لے. کہ جس کا اخلاق, جس کے امتی کا, جس کے ماننے والے کا اخلاق کردار اتنا اعلیٰ ہو, اس نبی کا اخلاق کردار کتنا اعلیٰ ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فضائل اولیاء, عرس خواجہ محمود چشتی, نعرہ تکبیر. کہ اس کا مقام و مرتبہ کتنا بالا ہوگا. اور بزرگان دین کی تعلیمات کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں, آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کر کے انہوں نے اپنی زندگانی کو گزارا, اور اپنے ماننے والوں کو بھی یہی پیغام دیا جا رہا ہے, یہی پیغام